کیا محبت اور کیا الفت کہ سب سے پہلا خطبہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، آپ منبر پر تشریف لائے تو دائیں طرف جناب حسن ابن علی کو بٹھایا اور بائیں طرف حسین ابن علی کو بٹھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں آج خطبہ محمد رسول اللہ کا غلام دے گا، اور اگر کس نے رسول اللہ کو دیکھنا ہو تو دائیں طرف دیکھے اور بائیں طرف دیکھے۔ یہ میرے نبی کے شبیہ ہیں، یہ میرے نبی کے ہم شکل بیٹھے، یہ اولاد رسول بیٹھے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ایک بار بارش آئی، یہ محبت یہ الفت کا درس امت کو دیا ہے صدیق اکبر نے۔ جناب بارش آئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو کہا کہ بچوں کو دیکھو، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ تو خادمہ باہر گئی، گلی میں دیکھا، واپس آ گئی، کہا جان حسن باہر گلی میں بھی نہیں ہے اور گھر میں بھی نہیں ہے، حسین کمرے میں بھی موجود نہیں، اور جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گلی میں بھی موجود نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو سیدہ مسکرا اٹھی، ہنس پڑی، فرمایا پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر حسین گلی میں بھی نہیں اور گھر میں بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ابو بکر کے گھر میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ابو بکر کے گھر میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے جناب عثمان، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عزت ملی، جناب صدیق اکبر کو وہ مقام ملا کہ فرمایا ساری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے۔ میں کہتا ہوں جس طرح کہا جاتا ہے نا سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، حضور نے یہ ارشاد فرما کر کفر کی کمر توڑ دی۔ زمانے قیامت کی صبح تک جنہوں نے کفر پھیلانا تھا، جنہوں نے بغض پھیلانا تھا، یعنی کہ ان کی کلمیں توڑ کے رکھ دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ فرمایا ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ساری دنیا کے مومنوں سے نیکی میں بڑھ جائے۔ یہ مقام جناب صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ فرمایا جب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی، فرمایا ابو بکر مجھ پر وحی اتری ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور دلیل کیا ہے؟ حضور آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور پھر آگے ہاتھ کیجئے، آپ آج سے نبی ہوئے اور میں آپ کا امتی ہو گیا۔ رسول اللہ اگر آپ نے اعلان نبوت کر دی ہے تو پہلا امتی ابو بکر ہے۔ فرمایا جب سب انکار کر رہے تھے جو میری تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ ابو بکر کی قربانی ہے جو آج میرے اور آپ گھر میں قرآن پہنچا۔ اگر میں آج مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں آج رسول اللہ کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ اگر آج مسجد بنی ہے تو یہ اصحاب رسول کی قربانیوں کے صدقے میں، یہ آل نبی کی قربانیوں کے صدقے میں۔ اگر میرے اور آپ کے بچوں کے زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور ہماری نسلیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ آج میناروں سے اٹھنے والی اذانیں یہ اصحاب رسول کی قربانیوں کی گواہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میں کل سن رہا تھا کہ ایک شاعر کا کلام، اس نے اس پورے موضوع کو اپنے چند اشعار میں بند کر دیا، اور بند کرنے کی بھی کمال کر دی۔ کہتے ہیں آمینہ دے لال دے پیارے جانشین، آمینہ دے لال دے پیارے جانشین، پھیلا گئے دین پوری دنیا میں ایسی قربانیوں کے ساتھ۔ اور پھر اس نے اگلا جو شعر پڑھا ہے اس میں تو اس نے کمال ہی کر دی کہ صدقے صحابہ دے ایمان ملیا، صدقے صحابہ دے ایمان ملیا، کلمہ نماز تے قرآن ملیا، صدقے صحابہ دے ایمان ملیا، کلمہ نماز تے قرآن ملیا، کلمہ نماز تے قرآن ملیا، آمینہ دے لال دے پیارے جانشین، آمینہ دے لال دے پیارے جانشین۔ صحابہ نے جانشینی کا بھی حق ادا کر، تو اس لیے میرے عزیزوں ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر چلیں، صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، کہ ایسی شرافت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر میرے پاس جبرائیل امین بیٹھے ہیں، اور ابو بکر جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ صداقت کے وہ ایسے امین ٹھہرے، شفاعت کے وہ ایسے امین ٹھہرے، شرافت کے وہ ایسے بلند استعارہ بنے کہ اللہ نے سلام دے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ فرمائے صدیق جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس لیے خرچہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ اور صدیق اکبر فرمائے یہ متقیوں کا امام ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمائے جہنم سے دور کر دیے گئے جنہوں نے تقوی کا عالی مرتبہ حاصل کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جانشین مصطفیٰ، رمز شناس نبوت اور پاکیزہ اور معطر، خلیفہ بلا فصل، فدائے ذات مصطفیٰ، فدائے ذات رخ مصطفیٰ، دنیا کے مقدس ترین ہستی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین دوست جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مثل راہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی زندگی کا اتباع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں جس نے جس کی اقتداء کی وہ فلاح پا، وہ کامیابیوں کے بلند مینارے پر پہنچا، وہ جنت کی عالی شان محلات تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔